سے ماورا ہے المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے جو کچھ ہے ہم نے پایا مدنی مذاکرے میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی مدنی مذاکرے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. بے شک اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اور عربی میں نیت نویت سنت الاعتکاف، اس کا معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو اس کا معنی معلوم ہو، یہ معنی پر نظر ہو تو یہ عربی میں کہنا زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے. زبان سے نہ بھی کہے تو نیت دل کی ہی مانی جائے گی. اور دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہا تو دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے کہا تو پھر نیت نہیں بنتی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. افطار کے ٹائم پر افطار بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں افطار کا جیسے ٹائم آ گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے. بہتر یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو یوں اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی ملے گا. اور پہلے سے ثواب کے لیے نیت کی بھی تھی تو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نئے سرے سے نیت کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 45 ہجری کے جمادی الاخری کی آج 10ویں شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 10 کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ زیارت السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بہنیں عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں اپنے محرم کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتی ہیں اور پھر سٹیٹس پر لگاتی ہیں. ان کا اور ان کے محرم کا چہرہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ عورت کی تصویر جو ہے وہ اسٹیٹس پر لگانا اور اس طرح کے غیر محرم بھی دیکھیں تو یہ تو جائز نہیں ہے، جبکہ غیر محرم دیکھیں گے پتہ ہے. اچھا البتہ یہ کہ صرف محرم کو بھیجی اپنی تصویر تو اتنی حد تک تو اجازت ہے، جبکہ غیر محرم سے یہ اطمینان ہے کہ غیر محرم تک میری تصویر نہیں پہنچے گی. البتہ یہ کہ وہاں کعبہ شریف
की तरफ रुख करके या जिस तरह ये बताया सवाल में खड़े होकर तस्वीर बनाई तो चेहरा भी खोला होगा, आवाम की आमदोरफ्त भी वहां होती है, तो गैर मर्दों की नजर पड़े इस तरह औरत को आवाम में चेहरा खोलना तो वैसे ही जायज नहीं है। फिर एक ऐसे मुकद्दस मकाम पर तस्वीर बनाना, यहाँ आजकल तो ये सब हो रहा है, लेकिन आप अपना पिछला दौर देखें, जब लोगों में नेकी का चर्चा होता था, खौफ खुदा का दौर दौरा होता था, तो उस वक्त वहाँ खूब इबादत की जाती थी, लोग रो रो के दुआएं करते थे, बड़ा संजीदा सीरियस माहौल हुआ करता था। लेकिन अब माज़अल्लाह तब गफलत भरा माहौल देखा जाता है, और खासकर ये जब से सोशल मीडिया की तरकीब बनी, व्हाट्सएप और ये इनके मसाइल में तो और भी संजीदगी जो वो कमी आई है उसमें, और लोग तवाफ में भी अपना वो लाइव अपने आप को दिखा रहे होते होंगे, अपने खानदानों को या अपने जो भी इनकी अपनी व्यूअरशिप होती है उसको तवाफ कर रहे हैं, कभी काबे को मुंह करते हैं तो कभी काबे को पीठ कर रहे होते हैं, कभी घूम रहे होते हैं। तौबा मतलब ये कि वैसे भी तवाफ के मसाइल में से ये कि काबा शरीफ उल्टे हाथ पर दिल की तरफ हो, उल्टे हाथ की तरफ, और यूं तवाफ किया जाता है। तवाफ के दौरान काबे की तरफ सीना नहीं करना होता, इसी तरह मतलब यह कि पीठ भी नहीं करनी होती, यानी मसलन अगर काबे को थोड़ी सी पीठ करके चला तो अभी उतना वापस रिवर्स आकर उतना तवाफ करना पड़ेगा हिस्सा, लेकिन लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उलट पलट हो रहे होते हैं, तो ये तौबा मतलब है इनका तवाफ भी इस तरह खराब हो रहा होता है, खराबियां पैदा हो रही होती है। और फिर ये कि गफलत अपनी जगह पर, तो उस वक्त तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर आदमी रहे और अल्लाह पाक के हुजूर अपने आप को हाजिर रखे, दिल को भी हाजिर रखे, और मोबाइल जो भी है इसको ऑफ रखे, बिला जरूरत इसको ऑन ना करे, और इससे बचे बनाने से। इसी तरह बारगाह रिसालत में हाजिरी के दौरान भी मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा अनवर की तरफ और सब्ज गुम्बद शरीफ की तरफ, और ये इस तरह के मतलब खूब ये लोग बिला जरूरत मतलब बनाए जा रहे होते हैं, मतलब इसमें वक्त बड़ा यानी कि वो सर्फ हो रहा था, बिल्कुल गफलत ये सारी ईमान की कमजोरियां और खौफ खुदा की कमियों की वजह से और इबादत के ज़ौक़ ना होने की वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन आफतों से, इन मुसीबतों से हम सबको महफूज रखे, आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मज़र अली तारीमरों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 12 माह के काफिले में सफ़र पर हूँ। या सैयदी मेरा आपकी खिदमत में ये सवाल है कि खरगोश का खून पीना कैसा? बसा औकात किसी की तबीयत खराब होती है या बीमारी की बिना पर उसे कहते हैं कि भाई आप खरगोश का खून पिए, आप सेहतयाब हो जाएंगे। इस हवाले से हमारे रहनुमाई फरमा दें, और हमारे जो भी इस्लामी भाई हैं उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए कि हम 12 माह पूरा करें। अल्लाह पाक आपको 12 माह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह कबूल भी फरमाए। खरगोश एक हलाल जानवर है, इसको शरई तौर पर जो ज़बा करेंगे, जैसे बकरा ज़बा करते हैं तो इसको बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर कहकर ज़बा करेंगे तो ये हलाल हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो ज़बा करे वक्त खून निकला, ये जो बहता खून ये ज़बा करते हुए निकला है खून, तो ये नापाक है और हराम है, तो इसका पीना भी हराम है, पिएगा तो गुनाहगार होगा। जिसने पिया उसको तौबा करनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि साउथ कोरिया में सर्दी चंद महीनों में बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर -15, 20 तक भी चला जाता है, इससे अबव ऊपर भी हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि बर्फ भी होती है और नालियों में पानी के पाइप लाइन में
پانی جم جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو اس خدشے کی بنا پر یہاں پر مساجد میں یا گھروں میں بسا اوقات سردیوں کے ایام میں پانی کو کھول کر رکھا جاتا ہے، پانی کے نل کو کھول کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پانی جمے نہ. تو کیا یہ بھی اسراف کہلائے گا؟ یہ اسراف نہیں کہے لگا تو پھر اسراف کس کو بولیں گے کہ پانی جمے نہیں اس کے لیے پانی کو بہتا چھوڑ دیا جا؟ تو بالکل یہ اسراف ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اب چاہے وہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ پانی کا ٹینک ہوتا ہے اس کے لیے اگر پائپ کی سسٹم بنا لیا جائے. اپنے گھروں بھی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اس کا وال کھولتے ہیں تو جیسے گیزر کا پانی حاصل کرنے کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ پائپ میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ سردی سخت ہو تو استعمال کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ وال اس کا کھولتے ہیں اور نیچے جو زمین دوز ٹینک ہوتی ہے اس تک پائپ پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو جب کھولتے ہیں تو جو اب ظاہر گیزر تو کچھ فاصلے پر ہوتا ہے گھر میں، تو اس دوران جو پائپ میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے وہ بہتا ہوا اس زمین کے اندر جو ٹینک ہے اس میں چلا جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا. تو پھر یہ کہ وہ قریب آ جاتا ہے. اب وہ ٹھنڈا پانی پھر بھی قریب ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو اس کو پھر میں نے تو بالٹی رکھی ہے چھوٹی سی، بالٹی میں لے لیتا ہوں. تو بالٹی میں وہ پانی لے کر اب گرم پانی آیا اب اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ کہ ایک ایک قطرہ جو ہم ضائع کریں گے ہر قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا. ضائع کریں گے پانی بلا شرعی اجازت کے تو گناہ ہوگا، گناہ پر عذاب. میں نے دودھ والوں کا دیکھا ہے کہ جو دودھ بیچتے ہیں ان کی بھی ٹانکی ہوتی ہے. دودھ کی ٹانکی کا نلکا جو ہوتا ہے اس کے نیچے یہ ٹب وغیرہ رکھتے ہیں برتن، کہ اگر کوئی ایک قطرہ بھی اس میں سے نل لوز ہو گیا ہے کسی وجہ سے ٹپکے تو ان کے برتن میں ٹپکتا ہے، زمین پر ضائع نہیں ہوتا. اچھا، اب پانی اور دودھ کا مقابلہ ہم قیمت سے کریں گے کہ دودھ قیمتی ہے، پیسہ زیادہ پیسہ لگتا ہے اس لیے اس کو ضائع یہ لوگ نہیں ہونے دیتے. صحیح کرتے ہیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن پانی کیا قیمتی نہیں ہے؟ اگر یوں دیکھا جائے تو پانی دودھ سے زیادہ قیمتی ہے. دودھ کے بغیر زندگی ممکن ہے، پانی کے بغیر زندگی کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ دودھ میں پانی موجود ہے لیکن پانی جتنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے دودھ اتنا پوری نہیں کرتا. دودھ کا الٹرنیٹ موجود ہوتے. دودھ ایک قطرہ بھی نہیں پیے تو مرے گا نہیں، کہ پانی کے بغیر وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اچھا، اب پانی ہے دودھ ہے دونوں چیزیں ہیں، اور آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اس کے لیے وضو فرض ہے. تو کیا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، دودھ ہے، دودھ سے وضو کرو گے؟ دودھ تو آپ بولو گے نہیں بہت مہنگا ہے. ارے بھائی مہنگا ہی صحیح، دودھ سے آپ وضو کریں گے تو وضو ہوگا ہی نہیں. اس کے لیے پانی ضروری ہے، دودھ سے وضو نہیں ہوتا. بلکہ پانی میں اتنا دودھ مکس ہو جائے، بھلے پانی ہے اس میں اتنا دودھ مکس ہو جائے کہ پانی دودھیا رنگ کا ہو جائے، جس کو اب پانی نہ کہا جائے بلکہ یہ اور کچھ بن گیا، اس کو چھاچھ بولتے ہیں. اتنا دودھ مل جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے لیے پانی ضروری ہے. کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو آپ دودھ ہے تو بولو دودھ مہنگا ہے. نہیں، دودھ بھلے مہنگا ہے، مفت ہو تب بھی دودھ سے غسل نہیں اترے گا، پانی سے اترے گا. پھر آپ یوں پانی کی ضروریات جو ہے یہ زیادہ ہے دودھ کے مقابلے میں. اور پانی اللہ پاک نے ہمیں مفت عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹیکس لگتا ہے، یا پانی پینے کے لیے منرل واٹر جہاں لیا جاتا ہے وہاں لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی سستا ہے، دودھ کے مقابلے میں سستا ہے نا. تو پانی یہ دودھ بے شک اللہ کی نعمت، اس کا انکار نہیں ہے. میں نے یہ سوچا کہ پانی دودھ کے مقابلے میں بڑی نعمت ہے کہ پانی ہمیں نماز پڑھا سکتا ہے، دودھ نماز پڑھا نہیں سکتا. دودھ ہے، پانی ہے ہی نہیں، اور جو اس کے شرائط پائے گئے کہ پانی نہیں ہے تب بھی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں، دودھ سے وضو نہیں کر سکتے. تو دودھ تو وضو کے بھی کام کا نہیں ہے.
ہمیں نماز نہیں پڑھائے گا. تو بہرحال یہ کہ دودھ کی حفاظت کی جاتی ہے کہ قطرے کی کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے. پانی کی بھی تو کرنی چاہیے شاید، پھر تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے پانی کی. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم اللہ پاک کی نعمتوں کے قدردان بنے کہ ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ذرے کا قیامت کے دن حساب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.